کریں گے مریم نواز کے حوالے سے، جو کہ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ پولیٹیکلی کافی ایکٹیو ہمیں نظر آ رہی ہیں، مختلف ورکرز کنونشن سے خطاب کر رہی ہیں۔ یقیناً مسلم لیگ نون کی جانب سے بھی باقاعدہ جو انتخابی مہم ہے اس کا آغاز کر دیا گیا ہے اور تابڑ توڑ حملے جو ہیں وہ خان صاحب کے اوپر کیے جا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مریم نواز صاحبہ کچھ گلے شکوے اپنے پارٹی اور ان کے سینئر جو رہنما ہیں ان سے کرتی ہوئی بھی نظر آ رہی ہیں۔ اب کیا ہو رہا ہے پارٹی میں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کافی عرصے سے جو ہے وہ پارٹی میں دو دھڑوں کی بات بھی کی جاتی ہے، پھر پارٹی میں جو ہے وہ شہباز بیانیے اور نواز شریف کا جو بیانیہ ہے اس کے حوالے سے بات بھی کی جاتی ہے، پھر کچھ ناراضگیاں کچھ اس طرح کی چیزیں بھی سامنے آتی ہیں، شاید خاقان عباسی والا جو یہ تمام معاملہ آپ کے سامنے۔ اب جو مریم نواز صاحبہ کی طرف سے شکوہ سامنے آئے، وہ کہتی ہیں کہ مسلم لیگی رہنما جو ہیں وہ میرے بیانیے کا ساتھ نہیں دیتے ہیں۔ یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ 5 کے ٹولے کا ایک بیانیہ جو مریم نواز واپس آئی ہیں تب سے بڑے دمدار طریقے سے انہوں نے اس پہ بولنا شروع کیا ہے، ان کو لگ رہا ہے کہ ان کی پارٹی کے اندر سے اس پر ساتھ نہیں دیا جا رہا ہے۔ بخاری صاحب آج بھی بات کی ہے مریم نواز صاحبہ نے، اس سے پہلے بھی اب تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تقریباً روز ہی کہیں نہ کہیں وہ خطاب کر رہی ہیں، بات کر رہی ہیں۔ یہ جو ایک چیز ہمارے سامنے آئی ہے، یہ کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ ان کا شکوہ درست ہے کہ مسلم لیگ نون کے اندر سے ہی وہ جو بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہی ہیں، یا پھر سیاسی بقا جس کو وہ سمجھتی ہیں کہ اگر تگڑا بیانیہ ہوگا تو سیاسی بقا تو اسی میں ہے، اس میں ان کا ساتھ نہیں دیا جا رہا؟ یہ میرے خیال سے یہ شکوہ جواب شکوہ کے طور پہ دیکھنا پڑے گا آپ کو اس کو۔ یقینی طور پہ انہوں نے آج یہ شکایت کی ہے اور بھرپور جلسے میں کی ہے کہ لوگوں نے میرا ساتھ نہیں دیا ہے۔ ہمارا جو بیانیہ ہے جو وہ 5 کے ٹولے والا لے کے آئی ہیں لندن سے، اس پہ ان کا خیال یہ ہے کہ پارٹی پوری طرح سے ان کے ساتھ نہیں ہے۔ اس کی 2 بنیادی وجہ ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی حکومت کہہ لیں، چاہے اسے جو بھی کہہ لیں، لیکن مین سٹیک ہولڈر اس میں نون لیگ ہے اور ان کے چچا حضور جو ہیں وہ اس کے پرائم منسٹر ہوتے ہیں، تو اس لیے سمجھ میں آتی ہے کہ بھرپور طریقے سے اس بیانیے کے ساتھ کیوں نہیں لیا گیا، کیونکہ پارٹی ایک طرح سے ڈیوائیڈڈ نہیں ہے، لیکن ایک پارٹی جو حکومت چلا رہی ہے اور ایک پارٹی جو پروٹیسٹ کر رہی ہے، 2 حصے ہیں نا پارٹی کے۔ مریم جلسوں میں گفتگو کر رہی ہیں، وہ حکومت میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو فرق رہے گا اور فرق ہونا چاہیے۔ نہیں، یہ اچھی بات ہے پارٹی کے لیے۔ میں بتاتا ہوں کیوں۔ اس لیے کہ پارٹی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے کبھی کسی سخت بیانیے کا ساتھ دیا ہے، سوشل میڈیا پہ ہم متحرک ہوئے ہیں، تو ہمارے خلاف اس وقت کی سیکورٹی ایجنسیز نے، ایف آئی اے نے اور دوسروں نے کارروائیاں کی اور ہم جیلوں میں رلے اور ہمیں کسی نے نہیں پوچھا۔ اچھا، یہ پچھلے کچھ ادوار کی بات ہے یا اس دور کی بات ہو رہی ہے؟ وہ جب بھی مسلم لیگ نون نے کوئی کیمپین چلائی، کوئی بیانیہ بنایا، چاہے وہ ووٹ کو عزت دو کا تھا، چاہے وہ نواز شریف کو واپس لاؤ کا تھا، چاہے وہ نواز شریف کو باہر بھیجو کا تھا، جتنے بھی بیانیے بنے، وہ کہتے ہیں کہ جب بھی ہم نے اس بیانیے کو لے کے آگے چلنے کی کوشش کی، ہمارے خلاف اتھارٹیز نے ایکشن کیے اور اس ایکشن میں ہمیں پارٹی اور پارٹی کی لیڈرشپ نے لاوارث چھوڑ دیا۔ تو اسی لیے میں نے شکوہ جواب شکوہ کہا کہ ان کی شکایت اپنی جگہ ہے، لیکن جو ان کے ورکرز ہیں وہ بھی شکایت کر رہے ہیں۔ دیکھیے، گزارش یہ ہے کہ آج کا جلسہ جو ہے یہ میرے خیال سے کئی اعتبار سے آئی اوپنر ہے۔ ایک تو یہ کہ جن لوگوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ شاید مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک سیاسی پارٹی کے طور پہ دفن ہو گئی، ختم ہو گئی، بکھر گئی، ان کی تو آج آنکھیں کھل جانی چاہیے، بیکاز اٹ واز اے ویری ویل اٹینڈڈ ریلی۔ اور وہ جو دعویٰ کرتے تھے کہ 24 کروڑ کی قوم جو ہے وہ پوری 24 کروڑ کی قوم ان کے ساتھ ہے، ان کے بیانیے کے ساتھ کھڑی ہے، ان کو بھی ذرا تھوڑا سا غور و غوص کرنا چاہیے اس کے اوپر کہ وہ لوگ جنہوں نے 56% ووٹ دیے راجن پور کے علاقے میں بھی اور 47 ایک نے لیے ہیں، تو وہاں بھی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یو ہیو سویپٹ دا الیکشنز۔ وہ بھی پاکستانی ہیں نا جنہوں نے 47% ووٹ دیے ہیں۔ اسی طریقے سے جو لوگ آج جلسے میں گئے تھے یہ بھی پاکستانی ہیں، یہ باہر سے امپورٹ تو نہیں ہوئے ہیں نا، تو اس لیے اتنے بڑے بڑے دعوے جن کو جسٹیفائی نہ کر سکے آدمی، وہ نہیں کرنے چاہیے۔ چھوڑا تھا آپ نے جو ہے اس کا جواب بالکل دیا اور آپ نے کہا کہ ڈویژن نہیں ہے، لیکن ایک جو حصہ ہے وہ انتخاب کی تیاری کر رہا ہے، دوسرا حصہ گورنمنٹ چلا رہا ہے۔ لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر اس طریقے سے ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے، یقیناً سیاسی بقا سے جوڑا ہے مریم نواز صاحبہ نے، یہ بہت اہم نقطہ ہے اس چیز کا کہ وہ کہتی ہیں کہ اس طرح کا دمدار سیاسی بیانیہ ہی اب سیاسی بقا ان کو نظر آتی ہے اس میں۔ اگر اس میں تمام لوگ مل کر ساتھ نہیں دیں گے، چاہے جو بھی ڈویژن ہے، چاہے جو لوگ حکومت چلا رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں سینئر رہنما اس میں ان کا ساتھ نہیں دے رہے، تو یہ کتنا نقصان ہے پارٹی کے لیے اس میں؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ 5 کا ٹولہ کا جو بیانیہ ہے یہ بنا ہے خان صاحب سے متاثر ہو کے۔ لیٹ اس بی ویری آنیسٹ، ان کا خیال یہ ہے کہ بیانیہ چاہے اینٹی امریکن ہو، چاہے اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہو، پاکستان میں بکتا ہے۔ اچھا، لہٰذا وہ جو لندن میں اتنا دیر قیام کر کے آئیں والد صاحب کے ساتھ رہیں، تو وہاں یہ طے پایا کہ ہم بھی وہی لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں جو عمران خان صاحب نے اختیار کیا ہوا ہے۔ تو میں اس کا آدھا کریڈٹ تو دیتا ہوں خان صاحب کو
اور آدھا کریڈٹ دیتا ہوں ان کو کہ چلیے بولے تو ایک. دوسری بات یہ ہے کہ مہنگائی سے یہ جان نہیں چھڑا سکتے. جو مرضی کر لیں, عوام نے ان کو اس مہنگائی کی قیمت ادا کرنے پہ مجبور کرنا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پی ایم ایل این اڑ جائے گی الیکشن میں, بالکل یہ نہیں کہہ رہا, لیکن میں یہ ماننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوں کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس سے بہت بڑا فرق پڑے گا. جس سوال کی طرف آپ مجھے بار بار لے کے آ رہی ہیں, نہیں سوال میں یہ کرنا چاہ رہی تھی بقائی صاحب کہ یہ 5 کا ٹولہ کا بیانیہ ٹھیک ہے, بڑا دمدار ہے, کوشش کر رہی ہیں, اپنی پوری ایفرٹ کر رہی ہیں, نظر آ رہی ہے, لیکن یہ مہنگائی کا جو ایک طوفان ہے یہ اس کا توڑ نہیں ہے, یہ اس کا توڑ تو نہیں ہے, ایبسلیوٹلی نہیں ہے. یہ انہیں یا قیمتیں کم کرنی پڑیں گی کلوز ٹو الیکشنز, اور یا انہیں قیمت چکانی پڑے گی. either of the two thing, yes. دوسری بات جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ جو آج کا جلسہ ہے, میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ آئی اوپنر ہے, لیکن یہ پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کے لیے بھی آئی اوپنر ہے. اس لیے کہ لوگ جو ہیں, جو ان کے پارٹی کے ایکٹیو ورکرز ہیں, وہ شکایت کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ سارا سال, پنجابی میں کہتے ہیں نا, پیس تو ہم نے نکالی, پی ایسی کڈی, اور بینیفٹ ملا کسی اور کو. صحیح ہے. جب ٹکٹیں دینے کا وقت آتا ہے, جب کسی عہدوں کی تقسیم کی باری آتی ہے, تو سارے عزیز و اقارب بھی یاد آ جاتے ہیں, سارے رشتہ دار بھی یاد آ جاتے ہیں, اور ورکر بھول جاتے ہیں. یہ ڈیلیما دوسری پارٹیوں میں بھی ہے, یہ تحریک انصاف میں بھی یہی ہوا ہے, پیپلز پارٹی میں بھی یہی ہوتا ہے, لیکن نون لیگ میں کچھ زیادہ ہے. اسی لیے سب سے زیادہ موروثی سیاست کی گالی بھی نون لیگ کو پڑتی ہے. حالانکہ پیپلز پارٹی میں آپ دیکھ لیں, یا آپ انٹرنیشنلی دوسرے ملکوں کی پارٹیوں میں دیکھ لیں, یہ اب کوئی کرائٹیرین نہیں رہ گیا کہ جی یہ موروثیت ہے, چونکہ باپ بھی صدر تھا, بیٹا بھی صدر ہے. میں نے مثالیں بھی دی تھی آپ کے پروگرام میں بے پناہ, چاہے وہ جونیئر بش ہے, سینئر بش ہے, چاہے وہ اندرا گاندھی ہے, راجیو گاندھی ہے, مانیکا گاندھی ہے, اینڈ وغیرہ وغیرہ. تو یہ اس قسم کی سیاست وہ چلتی. لیکن پارٹی کے ورکرز کی طرف سے جب یہ ایشو بن جائے تو پھر یہ بہت خوفناک ہوتا ہے. میرے خیال سے مریم صاحبہ کو بیٹھ کے اس کے اوپر غور کرنا پڑے گا. ایک بات. دوسری بات دیکھیے, دوسری طرف وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ دیکھیں, اگر میں جیل گئی, ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ گئی, میں وہاں سے روتے ہوئے نہیں نکلی. یہ بات تو اس کی ٹھیک ہے. اچھا, حوالہ ان کا ان 4 پی ٹی آئی کے لیڈرز کی طرف ہے جو جیل گئے 2 دن کے لیے, اور گلے لگ کے ہڑکے مار کے روئے. اچھا, کوئی میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی کرائٹیرین ہے کسی کو جج کرنے کا. بہادری کا پتہ ہے جب مشکل وقت پارٹی پہ آتا ہے. صحیح. ابھی تک مشکل وقت ایز سچ طریقے انصاف پر نہیں آیا ہے. یہ پیس یا پیپلز پارٹی نے کاٹی ہے اور یا نون لیگ نے کاٹی ہے. یہ تو بالکل فیکٹس کی بات ہے. ہم توقع رکھتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ذرا سوشل میڈیا کی طرف بھی تھوڑی سی توجہ جانی چاہیے, چاہے وہ نون لیگ ہے, چاہے وہ تحریک انصاف ہے. مختلف قسم کی میمز بھی بن رہی ہیں, مختلف قسم کی اس پہ بہت زیادہ کرٹیسزم بھی ہوتا رہا ہے. ہم نے دیکھا ایک تصویر میں عمران خان صاحب برقع پہن کے کھڑے ہوئے اپنے ہی کراؤڈ کے اندر. یہ خان صاحب نہیں کریں گے کبھی. میں خان صاحب کو جانتا ہوں. خان صاحب کے نڈر ہونے کے بارے میں 2 رائے نہیں ہو سکتی. یہ جو کہتے ہیں بیڈ کے نیچے چھپ گیا, یہ بھی ایسا نہیں ہے. یہ بھی سیاسی بیان ہے نا, مگر یہ سچ ہے کہ تھے وہ زمان پاک میں. ٹھیک ہے, چلے اس نوٹ کے اوپر اب پروگرام کا وقت جو ہے وہ بالکل ختم ہو چکا ہے. بہت شکریہ. آج پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی. خیال رکھیے اپنا. اللہ حافظ.